بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، اس واقعہ کو جو کہ بیان کرنے جا رہا ہوں، امام حازم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اسے نقل کیا ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں، حضرت یوسف بن حسین کہتے ہیں کہ میں حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہمراہ ایک نہر کے کنارے تھا۔ میری نگاہ ایک بہت بڑے بچھو پر پڑی جو نہر کے کنارے موجود تھا۔ اتنے میں ایک کچھوا نہر سے نکلا، بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور پانی میں تیرتے ہوئے بچھو نے اسے نہر پار کرا دی۔ حضرت ذوالنون مصری نے مجھ سے کہا، سنو، یقیناً اس بچھو کا کوئی خاص مقصد ہوگا، چلو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ہم دونوں نہر پار کر کے بچھو کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ پھر اچانک ہماری نگاہ ایک آدمی پر پڑی جو نشے میں مدہوش زمین پر پڑا ہوا تھا، اور یہ بچھو اس شخص کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہمیں ڈر محسوس ہوا کہ یہ یقیناً یہ بچھو اس آدمی کو ڈنک مارے گا، اسے نقصان پہنچائے گا۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ اس بچھو کو کیسے روکا جائے کہ اس آدمی کے پیچھے سے ایک سانپ نمودار ہوا اور وہ اس آدمی کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ بچھو جلدی سے آگے بڑھا اور پھر اس سانپ کے اوپر حملہ کر دیا۔ دونوں میں کچھ دیر لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ بچھو نے سانپ کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد وہ واپس ہوا اور اسی طریقے سے وہ نہر کے کنارے آیا اور وہاں پر کچھوا موجود تھا۔ وہ اس کی پیٹھ پر پھر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا دریا پار کیا۔ حضرت ذوالنون مصری نے اس شخص کو جگایا، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، وہ نشے میں مدہوش تھا۔ اسے جگا کر انہوں نے کہا، اے اللہ کے بندے، تو اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں لیٹا ہوا تھا اور تجھے کچھ خبر ہے؟ جبکہ اللہ رب العالمین ایسی نافرمانی کی حالت میں بھی وہ تیری حفاظت کر رہا تھا، اور پھر اسے پورا واقعہ سنایا کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے تیری حفاظت فرمائی اور وہ سانپ بھی دکھایا۔ یہ سب کچھ دیکھ کے وہ شخص پریشان ہو گیا اور پھر اس نے رونا شروع کر دیا کہ میں اتنا غافل، اتنا اللہ کا نافرمان، اور میرا رب مجھ پر اتنا کریم، اتنا رحیم کہ مجھ جیسے نافرمان کی بھی اتنی حفاظت فرما رہا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص وہاں سے اٹھا اور ایک طرف جانے لگا۔ حضرت ذوالنون مصری نے اس سے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔